ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم والفرقان العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ سب سے پہلے آئیے ہمارا اول ایک بار شمع عالم فروز رونق دو عالم صداوت صداقت گیتی دو عالم کا مختار حبیب پروردگار انیس بے کسا شہنشاہ دو جہاں تاجدار مرسلاں شفیع آسیاں پناہ مجرماں مالک نواں خاتم پیغمبراں لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک لینے والے دادا و آقا ہم غریبوں کا آسرا مالک ہر دوسرا حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پاک نظرانہ پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ درود پڑھنے سے اتنا ضرور ہوتا ہے، درود پڑھنے سے اتنا ضرور ہوتا ہے، کچھ ہو یا نہ ہو چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ اور جھوم کا درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات کافی دیر سے حمد خدا نعت مصطفیٰ منقبت اولیاء کرام نعت و تقریر کی شکل میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع سے سماعت کر رہے ہیں، اپنے اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر رہے ہیں۔ حضرات شاعر کہتا ہے جب آیا 12ویں کا مہینہ مچلتا ہے ہر اہل سنت کا سینہ۔ سبحان اللہ۔ جب آیا 12ویں کا مہینہ مچلتا ہے ہر اہل سنت کا سینہ، مگر بدعقیدہ کا دنیا تو دیکھو قیامت نما خلولی آ رہی ہے۔ مگر بدعقیدہ کی دنیا تو دیکھو قیامت نما خلولی آ رہی ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے اور سچ کہا ہے، پیاسا رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پیاسا رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے 7 سمندر نچوڑ کر۔ اور کتنا عظیم ہو گیا یہ مٹی کا آدمی، کتنا بلند ہو گیا یہ مٹی کا آدمی، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر۔ سبحان اللہ، بے شک، ماشاء اللہ، کیا رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر۔ حضرات 12 ربیع اول جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موقع سے ہم آپ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، جمع ہوا ہے۔ میری دلی دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقہ طفیل میں ہم سب کو یہاں بیٹھنا قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے صاحب کھانا نے کمیٹی والے نے چائے کا بھی انتظام کیا، سبحان اللہ۔ صبر و استقلال سے دنیا میں جینا چاہیے، صبر و استقلال سے دنیا میں جینا چاہیے، جب کبھی ہو جاگنا تو چائے پینی چاہیے۔ اس لیے چائے کا مزہ لیجئے اور بغور تھوڑی دیر سماعت کیجئے۔ حضرات
نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے موقع سے ہم اور آپ یکجا ہوئے. نبی کونین کے تشریف آوری سے پیش تک دنیا میں نہ جانے کیسی کیسی برائی جنم لے چکی تھی، کیسے کیسے لوگ نظر آ رہے تھے. معمولی سی بات پہ جنگ چھڑ جاتا تھا، خون کا دریا بہہ جایا کرتا تھا. اپنے پڑوسیوں کو مال کو ہڑپ لینا کوئی برائی نہیں سمجھتے تھے. ایک بھائی دوسرے بھائی کے خون کے پیاسے تھے. ظلم و بربریت کا عالم تھا. حضرات لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. سماج میں لڑکیوں کو باپ بننا پاپ سمجھا جاتا تھا. وہ ایسے زمانے میں نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول، سرداران قریش کھانے کعبہ کا متولی، صبح شادی کے سہانے وقت میں عبداللہ کے گھر میں آمنہ کی گود میں محمد ابن عبداللہ جلوہ گر ہو گئے. جہاں تاریخ تھا ظلمت قطع تھا، سخت کالا تھا. جہاں تاریخ تھا ظلمت قطع تھا، سخت کالا تھا. کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. کوئی پردے سے کیا نکلا، گھر گھر میں اجالا تھا. آپ جب تشریف لائیں تو حضرات دشمن رسول ابو لہب کہ لونڈی صوبیہ نے آ کر کے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کے گھر میں ایک چاند سا لڑکا پیدا ہوا ہے، آپ کو بھتیجا ہوا ہے. کہیے سبحان اللہ. ابو لہب اتنا سن کر کے مارے خوشی کی رشک کرنے لگا، ناچنے لگا، اور خوشیاں مناتے مناتے اپنی انگلی کے اشارے سے کہا جا تو آزاد ہے. اس کے بعد پوری زندگی دشمن رسول بنے رہے، حتیٰ کہ کفر ہی پہ خاتمہ بھی ہوا. عبدی جہنمی کے باوجود ان انگلیوں سے فیضیاب ہو رہا ہے جس انگلی کے اشارے سے ابو لہب نے اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا تھا. مجھے کہہ لینے دیا جائے، جب ایک دشمن رسول نبی کے میلاد پر کے، نبی کے تذکرہ کر کے، نبی کی پیدائش کی خوشی منا کر فائدہ حاصل کر سکتا ہے، ہم گناہگار نبی کا ذکر کریں گے، نبی کے میلاد پڑھیں گے، جلوس محمدی نکالیں گے، یقیناً آپ کے مکان میں بھی برکت ہوگی، ساتھ ہی ساتھ دکان میں بھی برکت ہوگی. شرط یہ ہے صدق دل سے نبی کی پیدائش کی میلاد کی خوشیاں منائیں. تب حضرات نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول مکہ کے دھرتی پر تشریف لائے. حضرات جیسے ہی تشریف لائیں، میرا نبی نبیوں کا نبی، بنو سعد کی بہت ساری عورتیں مکہ گئی، اپنی اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کر مکہ کے طرف چلی تاکہ وہاں کے بچوں کو گود لے لیں اور اس کی پرورش کر کے کچھ انعام و اکرام وصول کر لیں. عرب کے دھرتی پہ یہ دستور تھا کہ بچہ پیدا جب ہوتا تھا کہ دوسری دائی اس بچے کو لے جاتی، اپنے گھر پرورش کرتی، جب کچھ بڑا ہو جاتا تو واپس کر دیتی اور اس کے بدلے میں انعام و اکرام سے نوازا جاتا. دائی حلیمہ ایک کمزور لاغر اونٹنی پہ سوار ہوئی، دھیرے دھیرے مکہ کے طرف چلی ہے. بنو سعد کی دیگر عورتیں تیز سواری سے جلدی جلدی مکہ پہنچی اور امیروں کے بچے پہ قبضہ جمایا اور امیروں کے بچوں کو اپنے گود لی. اور بہت ساری عورت نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور یہ دیکھ کر چھوڑ دی کہ یہ تو یتیم بچہ ہے، اس کا باپ نہیں ہے، ہم کو کیا ملے گا، انعام و اکرام کیا ملے گا. لیکن بظاہر
उन औरतों ने नबी को पसंद नहीं किया, लेकिन मेरा ईमान बोलता है कि मेरा नबी ने उन औरतों को पसंद नहीं किया। इसलिए दाई हलीमा जब सबसे आखिर में पहुंचती है, खाने काबा के मतवली अब्दुल मुत्तलिब से मुलाकात हुई तो कहा कि बच्चे तो सब दाइयाँ ले गई, एक बच्चा है मेरे घर में जो यतीम है, बज़ाहिर उन औरतों ने पसंद नहीं किया है, चलो जरा देख लो। जैसे ही दाई हलीमा गई नबी की बारगाह में, नबी को अपने गोद में लेती है, नबी मुस्कुरा रहे हैं। कहिए सुभान अल्लाह। यूं मुस्कुराए कि चांद सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए कि गुलिस्ता बना दी। नबी मुस्कुरा रहे हैं और अपनी दबी जबान से ये कह रहे हैं कि माँ हलीमा सुनो, जिस तरीके से तुम सबसे आखिर में आए हो, उसी तरीके से मैं नबियों में आखिर में आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत दाई हलीमा गोद में ली, पेशानी चूमती है और अपना एक पिस्तान धो कर पेश करती है, सरकार दूध पीने लगते हैं। बाया जब पेश करती है तो सरकार मुंह फेर लेते हैं। हजरत दाई हलीमा मेरे नबी को अपनी कमजोर उठनी पर बैठा करके अपने घर की तरफ रवाना हुआ। नबी का कदम पड़ते ही जो उठनी कमजोर थी, बज़ाहिर चल नहीं पा रही थी ठीक से, उसमें जान में जान आ गई और वो तेज तेज चलने लगी। चलते चलते उन दाइयों से आगे बढ़ने लगी। उन दाइयों ने कहने लगी, हलीमा इधर से गई थी तो बड़ा कमजोर उठनी थी, और उधर से आए बड़ी तेज तेरी उठनी चल रही है, का सवारी बदल दी है। दाई हलीमा कहती है, नहीं मेरी बहनों, अरे सवारी नहीं बदली हूँ, सवार बदल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात इस तरीके से दाई हलीमा अपने घर तशरीफ ले गई। जब ले गई रहने लगी, नबी को बढ़ने का आलम ये था कि जो बच्चा एक महीना में जितना बढ़ता है, मेरा नबी एक ही रोज में उतना बढ़ जाया करते थे। झूले में सुला करके दाई हलीमा झूला झूलाया करती थी। एक रोज दाई हलीमा देखते ही रह गई। देख क्या रही कि रात का वक्त है, मेरा नबी झूले में है और जैसे जैसे उंगली उनका हिल रहा है, आसमान का चांद भी वैसे हिल रहा। दाई हलीमा कभी चांद की तरफ देख रही है, कभी नबी की उंगली की तरफ देख रही है। देख क्या रही है, आम बच्चे जो जिस खिलौने से खेला करते हैं, मेरा नबी तो चांद से खेला कर रहे हैं। आला हजरत पुकार उठे, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठा दे महद में। चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठा दे महद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुछ बड़े हो गए, दाई हलीमा एक रोज हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, कहने लगी, बेटे जब तुम छोटे थे तो मैं अपना एक पिस्तान धो कर देती थी दूध पीने के लिए, तो तुम पीने लगते थे, और दूसरा देती थी तो मुंह फेर लेते थे, ऐसा क्यों करते थे? नबी फरमाते हैं, दाई हलीमा बात यह है, मेरा जो हक था ना, मैं उसे पी लेता था, और दूसरा मेरे रज़ाई भाई का हक था, मैं उसे छोड़ दिया करता। नबी फरमाते हैं, अगर मैं पी लेता दुनिया के मुर्रिख लिखता, नबी अपने भाइयों को लूटे हुए हक को दिलाने के लिए आए थे, ये अपने भाई के हक मारने के लिए आए थे। नबी फरमाते हैं, मैं रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया हूँ, सबके लिए रहमत बन गया हूँ, अपनों के लिए रहमत बनकर आया हूँ, गैरों के लिए रहमत बनकर आया हूँ, गोरों के लिए रहमत बनकर आया हूँ, कालों के लिए रहमत बनकर आया हूँ, अमीरों के लिए रहमत बनकर आया हूँ, कालों के लिए रहमत बनकर आया हूँ,
بھائیوں کا حق مارنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ حضرات آپ ذرا غور کیجیے، سوچئے، میرا نبی بچپن میں بھی اپنے بھائیوں کا خیال کر رہا ہے، اپنے بھائیوں کا حق کا لحاظ رکھ رہے ہیں، اور ہم بچپن کے بھی عمر میں اپنے بھائیوں کا خیال نہیں کرتے۔ اے میرے بھائیوں، نبی کونین کے سیرت پڑھنے والوں، نبی کونین کے کردار کو اپنا لو۔ نبی کونین نے کس طریقے سے اپنے بھائیوں کا خیال کیا ہے، اپنے پڑوسیوں کا خیال کیا ہے، رشتہ داروں کا خیال کیا ہے۔ اے لوگوں، ترقی چاہتے ہو تو اس پہ حسنہ پہ گامزن ہو جاؤ، یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ حضرات نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول جب اور کچھ بڑے ہو گئے تو اپنے رضائی بھائی کے ساتھ، دائی حلیمہ کے بیٹوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے چلے جایا کرتے۔ جب جاتے تھے تو جنگل کے درندے، چرندے، پرندے نبی کے روح زیبا کو زیارت کرتا تھا تو اپنے ایمان کی کھیتی کو ہریالی میں بدلتا تھا۔ جب نبی کو طبیعت خراب ہو گئی، بخار آ گیا، تو دائی حلیمہ کہنے لگی بیٹا تم نہیں جاؤ گے، اس لیے تمہاری طبیعت خراب ہے، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں تیرے گھر والوں کو کیا جواب دوں گی، اس لیے بیٹے مت جاؤ۔ نبی نہیں گئے، 1 روز نہیں گئے، 2 روز نہیں گئے، 3 روز نہیں گئے۔ جنگل کے درندوں نے مشورہ کیا کہ نبی آتے تھے تو ہم ان کا جلوہ دیتے تھے، اور نبی نہیں آ رہے ہیں۔ نبی کو دیکھتے تھے، روح زیبا کی زیارت ہوتی تھی، ایمان کے کھیتی میں ہریالی آیا کرتی تھی، نبی نہیں آ رہا ہے۔ اس نے مشورہ کیا کہ نبی کی بکری کو گھیر لیا جائے، جب ہم لوگ گھیر لیں گے تو نبی ان بکریوں کو چھڑانے کے لیے آئے گے، جب تشریف لائیں گے اپنی بکریاں لینے کے لیے، جب آئیں گے تو ہم ان کا جلوہ دیکھیں گے، اور جب یہاں سے جائیں گے تو ان کا تلوہ دیکھیں گے۔ حضرات دائی حلیمہ کے بیٹے روتے گڑگڑاتے گھر کی طرف بھاگا، کہا ماں اپنی ساری بکریوں کو جنگل کے درندوں نے کھا لیا۔ اتنا سننا تھا کہ رونے لگے، گڑگڑانے لگے کہ میں تو لٹ گئی، پھٹ گئی۔ جنگل کے درندوں نے اپنی ساری بکریوں کو کھا لیا ہے۔ جیسے یہ آواز نبی کے کانوں سے ٹکرائی ہے، نبی جلوہ بار ہو گئے، کہا ماں جارہ دیکھتا ہوں، کہا بیٹے مت جا، اب تک یہ بکریوں تک معاملہ ہے، وہ معاملہ کہیں تم تک نہ آ جائے، پھر تمہارے گھر والوں کا کیا جواب دوں گی، بیٹے مت جا۔ نبی کہتے ہیں ماں ذرا دیکھ لیتا ہوں۔ نبی چلے ہیں، پیچھے پیچھے بچوں کی فوج چلی، جنگل میں گئے جہاں بکریاں چرایا کرتے تھے، دیکھا کہ جنگل کے درندے، چرندے سب آپ کے قدموں پہ حاضر ہو گیا، اور اپنی دم ہلاتے ہوئے اپنی محبت کو اظہار کر رہا ہے، اور اپنی طبی زبان میں کہہ رہا ہے یا رسول اللہ، ہم آپ کے بکریوں کو کھانے کے لیے نہیں روکا تھا، آپ کی دیدار کے خاطر روکا تھا۔ یا رسول اللہ، کئی روز ہو گئے تھے آپ سے ملے ہوئے، ہم لوگوں نے مشورہ کیا آپ کی بکری کو روک لیا جائے، جب آپ آئیں گے تو آپ کا جلوہ دیکھیں گے، یہاں سے جائیں گے تو آپ کا تلوہ دیکھیں گے۔ حضرات میرا نبی ایسا نبی ہے کہ میرے نبی کو دیکھنے کے لیے جنگل کے درندے، چرندے، پرندے سب بے قرار رہا کرتے تھے۔ ارے میرے نبی ایسے نبی کہ مدینہ میں اصحاب صفہ کا ایک چبوترا ہے، آج بھی ہے۔ لوگ جو عمرہ میں جاتے ہیں، حج میں جاتے ہیں، وہ لوگ ملاحظہ کر کے آتے ہیں کہ یہ سبحان اللہ، اور آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے میں نے اپنے ماتھے کے نگاہوں سے وہ چبوترا دیکھا ہے۔ حضرات نبی کے چاہنے والے اس چبوترے پہ بیٹھ کر کے صبح سے شام تک نبی کے اقتداء میں نمازیں ادا کرتے اور اپنی ایمان کے کھیتی کو ہمیں ہریالی لے آ کر۔ حضرات
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے پاورفل نبی ہے، ایسا نبی ہے کہ حضرات میرا نبی نبیوں کا نبی، مکے کے دھرتی پہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رہے 40 برس کی عمر میں آپ نے کھلم کھلا تبلیغ کرنا شروع کیا۔ اس سے پہلے آپ اپنوں میں تبلیغ کرتے تھے، لیکن 40 برس کے بعد آپ نے علل اعلان تبلیغ کا شروع کیا، اور دھیرے دھیرے لوگ آپ کے قریب ہوتے چلے گئے۔ جو نبی کو دیکھ لیتا نبی کا شیدائی بن جاتا تھا، وہاں کے لوگ آپ کا دشمن ہو گیا کہ ایسے ہی معاملہ چلتا رہا تو سب ان کا ہو جائے گا، میرا کون رہے گا۔ لوگ پرانے دین کو چھوڑ کر نئے دین میں شامل ہو رہے ہیں، لوگ تبلیغ کرنے لگے، اے لوگوں اس نبی سے بچ کے رہنا، اس لیے جو ان کو دیکھ لیتا انہی کا ہو جاتا ہے، ان کی نظر نہ تمہارے اوپر پڑنی چاہیے۔ حضرات لیکن ایک دن ایسا بھی آیا کہ آپ کا پیارا وطن، اپنا محبوب گاؤں چھوڑنا پڑا۔ حضرات دشمنوں نے ایک میٹنگ کی، کیسے کام نہیں چلے گا، ہر خاندان سے ایک نوجوان حاضر ہو جائے گا، ہر خاندان کا آدمی رہے گا، اور ان کی کٹیا کو گھیر لیا جائے، گھر کو گھیر لیا جائے، اور جیسے ہی نکلیں گے نا تو سب لوگ ٹوٹ پڑیں گے اور ان کا کام صاف کر دیں گے۔ حضرات یہ مشورہ کیا اور نبی کو گھر کو گھیر لیا۔ آواز آئی، جبریل امین آ کر کے نبی کو یہ پیغام دیا، خبر سنایا کہ دشمن لوگ کو ارادہ ٹھیک نہیں ہے، رب کا حکم ہے، ہجرت کرنے کا حکم مل رہا ہے، اب ہجرت کر جائیے۔ اور میرے نبی کو بظاہر وہ چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا، دشمن تھا لیکن بہت بڑا امین بھی مانتا تھا، بہت بڑا ایماندار بھی مانتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن لوگ بھی اپنا روپیہ سامان زیور آپ کے پاس لا کر رکھتا تھا اور کہتا تھا حضور آپ اسے رکھ لیجیے، امانت کے طور پر دیتا تھا۔ میرے نبی نبیوں کا نبی ارشاد فرماتے ہیں حضرت علی شیر خدا کو کہ آپ میرے بستر پر لیٹ جائیے، اور یہ سامان ہے نا امانت، یہ فلاں آدمی کا ہے دے دیجئے گا، یہ فلاں آدمی کا ہے دے دیجئے گا، کل دے دیجئے گا، اور دینے کے بعد آپ بھی مدینہ چلے آئیے گا۔ حضرات آپ ذرا سوچئے، اگر کسی کو معلوم ہو کہ جو آدمی اس جگہ پہ جائے گا آج کے رات اس کا کام صاف کر دیا جائے گا، پوری رات ختم ہو جائے گی، اس آدمی کو نیند آئے گی؟ یقیناً نہیں آ سکتا۔ اس لیے جب معلوم ہے کہ جو آدمی اس جگہ پہ جائے گا وہ مر جائے گا، وہ بیوقوف سے بیوقوف آدمی ہوگا لیکن وہاں جانا نہیں چاہے گا۔ علی سے پوچھئے، اے علی شیر خدا، آپ بستر رسول پہ لیٹے ہوئے تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ آج کے رات جو اس بستر پر لیٹے گا اس کا کام صاف کر دیا جائے گا، تو آپ کو رات میں نیند آئے گی نہیں آئے گی؟ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں اتنا سکون سے میں سویا، زندگی میں کبھی سویا ہی نہیں۔ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ اس لیے حضرت علی کہتے ہیں روزانہ سوتا تھا تو میں ڈرتا تھا کل آنکھ کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی ہے۔ اب جب کہ میرا نبی نے کہہ دیا ہے علی سو جاؤ، یہ امانتیں دے دینا، کل تو بھی چلے آنا، تو سب کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اب میں اس بستر پر لیٹوں گا، امانتیں واپس کروں گا، مدینہ جاؤں گا، تبھی مجھے موت آئے گی، اسے پہلے آ نہیں سکتا۔
حضرات ادھر دشمن لوگ ہاتھ لگائے ہوئے ہیں، اب نکلیں گے، کب نکلیں گے نہ جانے، کب نکلیں گے، ہم لوگ ٹوٹ پڑیں گے۔ اور نبیوں کا نبی نے تھوڑی سی مٹی لی اور دشمن پہ پھینک دیا، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرات دشمن پہ پھینک دیا، نظروں کے سامنے چلے گا، دشمن لوگ دیکھتے ہی رہ گیا، نظر نہیں آیا۔ حضرات آپ بتائیے، آپ کو اپنی جان کبھی دکھائی دی ہے؟ یقیناً نظر نہیں آیا۔ جب ہم کو اپنی جان نظر نہیں آتی ہے، جو کائنات کی جان ہو بھلا وہ کیسے نظر آئے؟ نظر کے سامنے چلے گئے، دکھائی نہیں پڑا۔ اب قرآن نے نبی نے جو مٹی پھینکا ہے، اس پھینکنے کو کتنے انوکھے انداز میں بیان کیا ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ رب اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو، اے محبوب، میں نے جو مٹی پھینکی ہے میں نے نہیں، اے محبوب آپ نے جو مٹی پھینکی ہے وہ آپ نے نہیں بلکہ تیرے رب نے پھینکی۔ سبحان اللہ سبحان قرآن اللہ۔ کی فصاحت و بلاغت پہ قربان گئی، یہ قرآن کر رہا ہے آپ نے جو مٹی پھینکی، آپ نے، وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ رب نے پھینکی ہے۔ آپ نے پھینکی ہے وہ، اور آپ نے نہیں، رب نے مٹی پھینکی ہے۔ تو حضرات آپ ذرا غور کیجئے، نگاہوں کے سامنے میں چلے گئے، دشمن کا ارادہ دھرا کا دھرا ہی رہ گیا۔ حضرات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچے تو وہاں کے لوگ نبی کی آمد سے پھولے نہیں سما رہے، خوشیاں منا رہے۔ قرآن نے اعلان کیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ حضرات نبی مکے سے مدینہ گئے، وہاں کے لوگ خوشیاں منا لگے، وہاں کی لڑکیاں ڈب بجا کر کے نبی کی آمد کا خوشیاں منا رہے۔ حضرات نبی مکہ گئے، مکہ سے مدینہ گئے، ہجرت کر کے وہاں رہنے لگے، تو وہاں کے انصاریوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ دیکھا کہ نبی جب سے آئے ہیں مہمان لوگوں کا تانتا لگا ہوا ہے، نبی کی اخراجات بہت ہے لیکن آمدنی کا کوئی ذرائع نہیں ہے۔ وہاں کے انصاریوں نے مشورہ کیا کہ نبی آ گئے، باہر آ گئے، نبی آ گئے، جینے کا طریقہ معلوم ہو گیا، نبی آ گئے، بولنے کا سلیقہ معلوم ہو گیا۔ اگر نبی نہ ہوتے تو ہمیں جہنم میں جانے سے کون روکتا؟ نبی آ گئے، جنت نصیب ہو گئی۔ نبی کا اخراجات بہت ہے، نبی نے، ہم لوگوں نے بڑے بڑے مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، دشمنوں نے سر پہ اونٹ کے اوجھریا ڈالا ہے، قدم مبارک خون سے لہو لہان ہو گیا ہے، ہم لوگ کے خاطر نبی کونین نے کہ دندان مبارک شہید ہو گیا ہے۔ نبی کی اخراجات بہت ہے، آمدنی نہیں ہے، ہم لوگ کچھ نذرانہ کے طور پر اکٹھا کرتے ہیں، اور نذرانہ اکٹھا کیا، نبی کے خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ آپ آ گئے، بہار آ گئی، آپ نہ ہوتے تو ہمیں بولنے کا طریقہ کون بتاتا؟ یا رسول اللہ ہم لوگوں نے مشورہ کیا ہے کہ آپ کے یہاں مہمان لوگ بہت آ رہے ہیں، آمدنی نہیں ہے، کچھ ہدیتاً پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، کچھ نذرانہ لے کر آئے ہیں، کچھ تحفہ لے کر آئے ہیں، یا رسول اللہ آپ قبول کر لیجئے، اس لیے آپ کا ہم لوگوں کو بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے، آپ آ گئے ہیں، باہر آ گئی ہے۔ اتنا ہی کہہ پایا تو وہاں کے انصاروں نے
کہ آواز آئی سدرہ کے مکی جبریل امین، جلدی جا میرے محبوب کے بارگاہ میں اور کہہ دے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربات۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں ہم نے تبلیغ کے خاطر جو مصیبتوں کو سامنا کیا ہے، اے لوگوں ہم نے اپنے پیارا وطن کو چھوڑا ہے، اے لوگوں ہم نے مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، اس کے بدلے میں ہم کو ہدیہ نہیں چاہیے، اس کے بدلے میں ہم کو نذرانہ نہیں چاہیے، اس کے بدلے میں تحفہ نہیں چاہیے، اے لوگوں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، فقط اہل بیت کی محبت چاہیے۔ یعنی میرا نبی فرماتے کہ اے لوگوں مجھے کچھ نہیں چاہیے، فقط اہل بیت کی محبت چاہیے۔ میرا نبی فرماتے کہ اے لوگوں مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے گھر والوں سے محبت کرو، اے لوگوں حضرت علی شیر خدا سے محبت کرو، اے لوگوں خاتون جنت حضرت فاطمہ سے محبت کرو، اے لوگوں میرے گھر والوں سے محبت کرو، میں بھی راضی رہوں گا، خدا بھی راضی رہے گا۔ ذرا دیکھتے چلے نبی کے گھر والوں میں ہے کون، نبی کے خاندان والوں میں ہے کون؟ حضرات ایک مرتبہ نبیوں کا نبی رسولوں کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نوری چادر لیتے ہیں اور سر پہ تان دیتے ہیں، سر پہ چادر ہے، نبی چادر کے نیچے فرماتے ہیں حیدر کرار آ جائیے، حضرت علی شیر خدا آ گئے، فرماتے ہیں فاطمہ آپ بھی آ جائیے، حضرت فاطمہ بھی آ گئے، پھر فرماتے ہیں امام حسن آپ بھی آ جائیے، امام حسن بھی آ گئے، پھر فرماتے ہیں امام حسین آپ بھی آ جائیے، امام حسین بھی آ گئے۔ ایک طرف علی شیر خدا ہے، ایک طرف خاتون جنت حضرت فاطمہ، ایک طرف امام حسن ہے، ایک طرف امام حسین ہے، بیچ میں نبیوں کا نبی ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اب میرا نبی اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے خاندان والے ہیں، جو اس سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اے لوگوں جو اس سے محبت کرتا ہے میں بھی اس سے راضی ہوں، خدا بھی اس سے راضی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات یعنی نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر ترقی چاہتے ہو تو میرے گھر والوں سے محبت کرو، اے لوگوں حضرت علی سے محبت کرو، اے لوگوں میرے فاطمہ سے محبت کرو، اے لوگوں میرے خاندان والے سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو، میں بھی راضی رہوں گا، خدا بھی راضی رہے گا۔ حضرات نبیوں کا نبی رسولوں کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ صدیقہ دونوں گفتگو کر رہی تھی، باتیں کر رہی تھی، بات ہی بعد میں بات چل گئی، کہنے لگی حضرت عائشہ صدیقہ فاطمہ یہ بتاؤ کہ تم افضل ہو یا میں افضل ہوں؟ فاطمہ کہتی ہے میں افضل ہوں، کہیے سبحان اللہ۔ کہا دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے تم افضل ہو؟ حضرت فاطمہ خاتون جنت عرض کرتی ہے میرا نبی نے کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جب نبی افضل تو ان کا جگر کا ٹکڑا بھی افضل۔ حضرت عائشہ صدیقہ تو بھی عالمہ فاضلہ تھی، وہ چپ کیسے رہ سکتی؟ کہنے لگی فاطمہ سنو، تو بھی جنت میں جاؤ گی